نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ احباب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام پی ایس ٹی میڈیا سیل کے پلیٹ فارم پر 8واں سالانہ احترام رمضان سحری ٹرانسمیشن کا اس سال کا آج اللہ کے فضل سے 7واں پروگرام آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج کا بڑا اہم عنوان ہے تاجدار ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عظیم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں اور جو حضور کے ثناخوان تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ میرے ساتھ آج کے اس اہم پروگرام میں اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اہل سنت کے عظیم عالم دین، مجاہد اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر حافظ محمد جمیل نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں راولپنڈی کے معروف ثناخوان، خوبصورت آواز، اللہ رب العالمین نے ساری زندگی حضور کی نعت پڑھتے ہوئے گزار دی ہے، میری مراد جناب محترم الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میرے ساتھ جناب عزت مآب محترم بلال بھائی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہی راولپنڈی کے خوبصورت ثناخوان، الحمدللہ خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، منیب برادران صاحبان تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ ہمارے دوسرے مہمانان گرامی پاکستان سنی تحریک ضلع اسلام آباد کے صدر محترم علامہ محمد وسیم عباسی صاحب بھی انشاءاللہ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور آپ ان علماء کی خوبصورت گفتگو سماعت کریں گے۔ بس وہی ہے، روزانہ کی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اہم موضوع پر چونکہ بات ہونی ہے تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل تب ہی قبول ہیں جب ختم نبوت پر پختہ ایمان ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں کس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا چاہیے، اور کس طرح اس دور حاضر میں جب ختم نبوت کے خلاف ہر دور میں ہی فتنے اٹھتے رہے، لیکن اس دور میں بڑی شدت کے ساتھ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے، بحیثیت مسلمان ہم پر کیا ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان گفتگو فرمائیں گے اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے۔ آپ اس عام موضوع کو، اس عام پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے اپنی محبتوں کا، جس طرح آپ روزانہ اظہار فرماتے ہیں، آپ بھرپور انداز میں اس پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ اہل محبت تک یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ پہنچے، اور آپ کی وساطت سے آپ کا بھی جو ہے وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ الحمدللہ جیسے ہی پروگرام شروع ہوا ہے بھرپور انداز میں اہل محبت نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ طارق محمود قادری صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ راجہ احسان صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت ہی محبت فرمانے والی شخصیت ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ گجرانوالہ کی سرزمین سے قبلہ علامہ حبیب الرحمان صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ پاکستان سنی تحریک چکوال کے صدر محترم جو سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں، وقار الانجینئر حافظ وقار الحسن صاحب آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا بہت شکریہ۔ آصف محمود اوان صاحب پاکستان سنی تحریک کے ضلعی رہنما ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جناب محترم آصف کھوکر صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی، آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے جی۔ جناب راجہ احسان صاحب بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ قبلہ حضرت خطیب اہل سنت علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کافی علیل بھی ہیں، میں اپنے سننے والوں سے بھی کہوں گا ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے، آپ بڑی محبت والی شخصیت ہیں۔ علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب آپ کو اللہ رب العالمین صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمیں
ترنول سے ہمارے عمر فاروق بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بڑی محبت والی شخصیت ہیں۔ جی جناب آصف کھوکر صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کا سلام قبول کیا ہے جی، سب دوستوں کو آپ کا سلام محبت ہے جی ماشاءاللہ عدنان بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی، آپ ماشاءاللہ یو کے سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بلال جنجوعہ صاحب، ملک یاسر صاحب، آپ بھی کافی علیل ہیں، ہمارے بڑے محبت والے ساتھی ہیں، سیہام سے آپ کا تعلق ہے، روزانہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، کافی دنوں سے بیمار ہیں۔ میں اپنے حضرات سے بھی کہوں گا اور سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور ماشاءاللہ اس دوران ہی ہمیں جناب ماشاءاللہ بلال جنجوعہ صاحب پاکستان سنی تحریک مری کے ضلع مری کے صدر محترم محمد رحیل خان قادری صاحب، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور محبتوں کا اظہار کیا۔ خرم عباسی صاحب، ملک بلال اوان صاحب، ماشاءاللہ بہت شکریہ ملک بلال اوان صاحب آپ کی محبتوں کا، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑی محبت فرمانے والی شخصیت اہل سنت کے عظیم عالم دین قبلہ علامہ محبوب الرحمان گولڑوی صاحب، آپ جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اس دوران ہی ماشاءاللہ ملک جاوید صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ، روزانہ کی طرح آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت قبلہ علامہ محمد فیضان احمد صدیقی صاحب ماشاءاللہ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے جی۔ قاضی ذوالفقار صاحب، ماشاءاللہ علامہ جہانگیر قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب جی۔ قبلہ فیضان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں جی، قبلہ پیر جمیل احمد نقشبندی صاحب کو محبت برا سلام جی، وعلیکم السلام، اللہ رب العالمین سب کی محبتوں کو سلامت رکھے جی۔ ابھی میں انشاءاللہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، آپ کی یہ محبتوں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، چونکہ یہ آئی ڈی پہ بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ دوست کس محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی شیئرنگ بھی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے دوست پروگرام دیکھ تو ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پروگرام کو شیئر نہیں کر پاتے۔ آپ سے گزارش ہے اس پروگرام کو اپنی آئیڈیوں سے شیئر کریں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اور اس اہم ترین موضوع پر انشاءاللہ آپ پاکستان سنی تحریک کے اسلام آباد کے صدر محترم علامہ محمد وسیم عباسی صاحب سے اور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حافظ جمیل احمد نقشبندی صاحب سے انشاءاللہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے عنوان پر خوبصورت گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ مدثر فاروق ملک صاحب آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ علامہ شعیب احمد نقشبندی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جناب۔ پاکستان سنی تحریک کوٹھا شریف مری سے دوست جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ محمد شیراز اطاری صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ملک جاوید صاحب، اللہ رب العالمین صاحب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پروگرام کے اختتام تک۔ ابھی آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں راولپنڈی کے خوبصورت سناہان الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب، آپ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سناہان ہیں، اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز فرماتے ہیں جناب الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب۔ جی شکریہ، سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا اور بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر رمضان شریف کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے مدعو فرمایا۔ تمام احباب یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص قبلہ پیر صاحب، اور ان کی موجودگی میں سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی حاضری پیش کریں۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ سنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو
हूँ मगर बका तू है, मैं फना हूँ मगर बका तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तो है। किस जगह पर करूं गुनाह जाकर, किस जगह पर करूं गुनाह जाकर, हर तरफ तो है हर जगह तो है, हर तरफ तो है हर जगह तो है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तो है। तेरे शाकार पे फिदा है जहां, तेरे शाकार पे फिदा है जहां, नक्शा गर शक्ल मुस्तफा तो है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तो है। डगमगाऊं मैं किस तरह हाकिम, मेरा दुनिया में आसरा तो है, मेरा दुनिया में आसरा तो है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तो है। माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब हमदे बारी ताला से अपनी खूबसूरत आवाज़ में आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ फरमा रहे थे। माशाअल्लाह इस दौरान बहुत सारे अहले मोहब्बत इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। यकीनन ये आज का मौजू बड़ा अहम तरीन मौजू है, ताजदार ख़त्म नबूवत व ताफ़ुज़ नामूस रिसालत। हमें माशाअल्लाह रोज़ाना की तरह आज भी अपनी मोहब्बतों से नवाजा खतीब अहले सुन्नत अल्लामा फ़तेह मोहम्मद अलवी साहब, माशाअल्लाह अहले सुन्नत के बड़े मारूफ ख़तीब हैं और बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत हैं। क़िबला अलवी साहब आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया। अल्लामा शुएब अहमद नक्शबंदी साहब जी माशाअल्लाह आप फरमा रहे हैं जी कि क़िबला पीर मोहम्मद जमील अहमद नक्शबंदी साहब माशाअल्लाह आज इस स्टेज पे बैठे हुए बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जनाब। और माशाअल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक चकवाल के दोस्तों का बहुत शुक्रिया। खुरम अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आसिफ महमूद अवान साहब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले रहनुमा हैं, बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह जी। बिल्कुल जितने भी दोस्त अहबाब जो है वो देख रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि सबके इस्माए गिरामी भी ले लिए जाएँ। क़िबला हज़रत अल्लामा मोहम्मद नसीम सिद्दीकी साहब माशाअल्लाह जो हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। मलक मोहम्मद अब्बास साहब सैफ़ी आप जो है वो कलर कहार से हमारे दोस्त हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया जी अब्बास भाई माशाअल्लाह। माशाअल्लाह खलीफा अब्बासी कादरी साहब आप इस प्रोग्राम, काशिफ अब्बासी कादरी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काशिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। मलक बिलाल अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मज़हर इकबाल रिजवी साहब कल हमारे पास मेहमान थे, आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। हाफिज़ मज़हर इकबाल साहब आपकी मोहब्बतें अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया। इमरान शहजाद सत्ती साहब आप माशाअल्लाह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। असलम शहजाद सत्ती साहब
آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ محمد نوید قادری صاحب حافظ آباد سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں روزانہ، ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں، بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ خطیب اہل سنت علامہ قاضی خضر محمود چشتی صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قاضی اسرار قریشی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی۔ اویس احمد رضا صاحب پاکستان سنی تحریک کے اسلام آباد کے بڑے عظیم رہنما ہیں، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ محمد اشرف قادری صاحب آپ مرگا سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ نوید قادری صاحب حافظ آباد سے آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ آپ فرما رہے ہیں جی سناخان حضرات سے گزارش ہے علامہ شعیب احمد نقشبندی صاحب کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جی انشاءاللہ ضرور سنائیں گے جی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام تو جو ہے وہ کسی بھی پروگرام کی وہ جان ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ نے جس عشق رسول کے اندر حضور کی نعت لکھی ہے یقیناً بے مثال ہے۔ محمد اشرف قادری صاحب بہت شکریہ۔ علامہ قاضی خضر چشتی صاحب ماشاءاللہ۔ سجاد قادری صاحب آپ کی چاہتوں کا محبتوں کا بہت شکریہ۔ اسرم شہزاد ستی صاحب بہت شکریہ جناب، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ دیگر بہت سارے دوست جو ہیں وہ جلالی سنی سے ایک آئی ڈی ہے ماشاءاللہ، وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ عبد القدیر جلالی صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں جی سعودی عرب سے بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ عبد القدیر جلالی صاحب آپ کی محبتوں کا۔ سجاد قادری صاحب ماشاءاللہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سجاد بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے بڑے نظریاتی ساتھی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ چودھری اسد صاحب ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ علامہ عبد الوحید مدنی صاحب واہ کینٹ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ جناب۔ چودھری طاہر مجید صاحب ماشاءاللہ حضور کے بڑے خوبصورت سناخان ہیں، آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، چودھری صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی، اللہ رب العالمین سب کو سلامت رکھے۔ اس دوران ماشاءاللہ توقیر احمد صاحب آپ نے جو ہے وہ اس پروگرام کو جوائن کیا اور اس کو اپنی محبتوں کا اظہار کیا، بہت شکریہ جی۔ علامہ عبد الوحید مدنی صاحب اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، بہت شکریہ قبلہ مدنی صاحب آمین ماشاءاللہ۔ فیصل ستی صاحب سعودی عرب سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین سلامت رکھے۔ نوید قادری صاحب حافظ آباد سے آپ فرما رہے ہیں وسیم عباسی صاحب کو میرا سلام محبت جی، وعلیکم السلام جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین آمین۔ سجاد قادری صاحب بہت شکریہ۔ عدنان حسین صاحب، ملک بلال صاحب، انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت جو ہے وہ رہے گا ماشاءاللہ۔ جس عروج پہ آج پروگرام جا رہا ہے یہ اس بات کا جو ہے وہ اعلان ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا موضوع جو ہے وہ یقیناً ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ دوست اپنی نیندوں کو چھوڑ کے اپنے آرام کو چھوڑ کر اس وقت بیٹھے ہیں اور اس پروگرام کو کوشش کریں کہ ہر بندہ اپنی آئی ڈی سے شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس دور میں چاہے وہ کوئی وقت کا چیف جسٹس ہو یا جو بھی ہو اس کو یہ پیغام دیں کہ ختم نبوت پر ہماری جانیں قربان ہیں، اور جو کوئی بھی بات جو ختم نبوت کے مقابلے میں آئے گی اسے ہم اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کسی سے کوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ علی اسد صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا، اللہ رب العالمین سلامت رکھے۔ میں اب گزارش کرتا ہوں قبلہ حضرت علامہ محمد وسیم عباسی صاحب، مرزا عامر صاحب آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ۔ علامہ محمد وسیم عباسی صاحب ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ خوبصورت انداز گفتگو ہے اور ماشاءاللہ پاکستان سنی تحریک کے درینہ ساتھی ہیں، اس وقت ہماری مرکزی کابینہ کا بھی ماشاءاللہ حصہ ہیں، اسلام آباد کے صدر بھی ہیں، بڑے مجاہد صفت انسان ہیں۔ آپ سے پہلا سوال آج کے اس اہم موضوع پر، عقیدہ ختم نبوت، یہ نعرہ تو لگتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہوتی ہے، آسان لفظوں میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب جو ہمارے صوبائی ذمہ دار ہیں شمالی پنجاب کے، آپ سے محبتوں کا ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو لمبی عمر ایمان و عافیت والی دے، اور جس خوبصورت انداز میں احترام رمضان ٹرانسمیشن آپ چلا رہے ہیں اور ہر روز کے بنیاد پر، یہ بڑی محنت والا کام ہے، اتنے لوگوں کو اور اتنے خوبصورت لوگوں کو جن کی علمی ایک کاوش رہی ہے سابقہ زمانے میں، اور پھر بڑے بڑے اچھے نعت خوان آپ ہر روز کی بنیاد پہ نئے سے نئے بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں دراصل فیضان ہے حضرت قبلہ سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جس کی وجہ سے آج یہ سلسلہ قائم ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمیشہ قائم رہے گا۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں
سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی کریم کے بعد کسی کو آخری سمجھنا یہ کفر کی دلیل ہے۔ جی بہت اچھا۔ دیکھیے ایک ہے نبوت اور ایک ہے نبی۔ نبی ہونا نبوت ہونا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبوت ہے، ہم کہتے ہیں نبی بھی ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، میں نے کہا اس کا معنی صرف یہ ہے کہ نبوت زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہی معنی ہے۔ میں نے کہا یہی تو 14 صدیوں سے جھگڑا ہے کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں نبوت تو ہے ہی، پر نبوت کا تاج جس سر پہ سجا ہے وہ محمد عربی بھی زندہ ہے۔ اور اعلی حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کا معاملہ سمجھنے کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ محمد وسیم عباسی صاحب ختم نبوت کی جو بنیادی بات ہے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ آخری نبی آخری رسول اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور حضور کے بعد اب قیامت تک وہ بڑی خوبصورت بات اس دن ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک بزرگ خطاب فرما رہے تھے، تو کسی نے کہا جی کہ حضور کے زمانے میں تو یہ ایسا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ بھی تو میرے مصطفیٰ کا ہے نا، قیامت کی صبح تک زمانہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ماشاءاللہ اس دوران آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، ملک جاوید صاحب بہت شکریہ، علامہ شعیب احمد صاحب ماشاءاللہ، انیک چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ، ہر روزانہ کی طرح داتا کی نگری لاہور سے ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت کے عظیم خطیب قبلہ علامہ رب نواز حقانی صاحب ماشاءاللہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جی لاہور سے اسلام محبت، جی وعلیکم السلام، آپ کی یہ محبت ہے جناب ماشاءاللہ۔ جی جلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ، وسیم بھائی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ گلفام حسینی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے نظریاتی ساتھی ہیں پاکستان سنی تحریک کے، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن چکوال سے ہمارے پاکستان سنی تحریک کے دوست جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور آج اس پروگرام میں جو ہے وہ قبلہ علامہ وسیم عباسی صاحب کو ویلکم کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی خوشی ہوئی ہے وسیم بھائی کو سٹیج پہ دیکھ کے، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ خلیفہ قمر صاحب ماشاءاللہ ہمارے گجر خان سے ہماری بڑی محبت والے ساتھی ہیں، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ علامہ شعیب احمد نقشبندی صاحب بہت شکریہ جی۔ آصف محمود اوان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی، وسیم بھائی کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ رحیل خان قادری صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی وسیم بھائی جو ہے وہ ہمارے پی ایس ٹی کے شیر ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ افقات بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔ گلفام حسینی صاحب ماشاءاللہ، طیب محمود صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ محمد رفیق صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، آپ کی محبتیں ہیں جتنے دوست جو ہے ماشاءاللہ۔ اسرم شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، انشاءاللہ کوئی شک نہیں جناب آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ بلال اوان صاحب، قاضی ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ جی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جی سارے پینل کی بارگاہ میں سلام محبت ہے جی۔ رب نواز حقانی صاحب لاہور سے، علامہ رب نواز حقانی صاحب بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام، اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میں چونکہ تاجدار ختم نبوت کا موضوع ہے تو آج کلام کا آغاز بھی ختم نبوت کے عنوان سے ہی کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ منیب برادران سے کہوں گا کہ تاجدار ختم نبوت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ختم نبوت کے عنوان پر ہی اپنی خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مشکور ہیں پی ایس ٹی کے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مدعو فرمایا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم میں رسول مکی مدنی ہے، خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا مجسم تیرے سوا
مکی مدنی ہے ختم رسول او صاف تو سب نے پائے ہیں صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے ایک لکھ تھے 24,000 بچوں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسول شعر سماعت فرمائیں کہ یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی ہیں سب لیکن شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول اور دیتے ہیں مثال محبت کی دیتے ہیں مثال محبت کی کیوں لوگ زمانے میں اکثر کیوں لوگ زمانے میں اکثر پر جو پیار محمد زہرا میں جو پیار محمد زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں منیب برادران ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے تھے۔ اس دوران بہت سارے اہل محبت نے
اس پروگرام کو دیکھا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا جی۔ حافظ علامہ فیضان جلالی صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب، آپ اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ۔ قاضی اسرار صاحب، علامہ رب نواز حقانی صاحب بہت شکریہ۔ عبداللہ چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ جی۔ گلفام حسینی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد رحیل خان قادری صاحب ہمارے جو ضلعی صدر ہیں مری کے، ماشاءاللہ آپ محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ علامہ عبدالجبار نقشبندی صاحب ماشاءاللہ مکۃ المکرمہ سے بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور روزانہ اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ جبار بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ خرم عباسی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قاضی ذوالفقار صاحب آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، بہت شکریہ جناب جی، آمین آمین، بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ علامہ عبدالجبار نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں جی، بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش فرمایا ہے جی، بہت شکریہ۔ طیب محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نوید قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، آپ طیب محمود صاحب فرما رہے ہیں جی۔ وسیم عباسی صاحب کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا ہے، اس پر طاہر بھائی کا شکریہ جی۔ یہ تو شامل نہیں جناب، یہ تو ان کا اپنا پروگرام ہے، ان کا اپنا گھر ہے، یہ ان کا اپنا سٹیج ہے، پاکستان سنی تحریک کے یہ ہمارے مرکزی رہنما ہیں، اللہ سلامت رکھے جی ماشاءاللہ۔ اشرف قادری صاحب بہت شکریہ جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ فرما رہے ہیں جی آپ نے آج بڑے خوبصورت موضوع پر پروگرام رکھا ہے، بڑا خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ بالکل اس موضوع کے بغیر تو جو ہے وہ بات مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ملک یاسر صاحب بہت شکریہ۔ علامہ نسیم صدیقی صاحب بہت شکریہ جی۔ گلفام بھائی آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا، محبتوں سے نوازا، بہت شکریہ جی۔ قبلہ علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب آپ فرما رہے ہیں جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت شکریہ مفتی صاحب کو، پیر صاحب کو، مجھے اور جتنے بھی آج کی یہ پوری ٹیم ہے سب کو سلام محبت اور دعاؤں سے نواز رہے ہیں، بہت شکریہ۔ علامہ عبدالواحد صاحب جی۔ بلال اطاری صاحب آپ بھی مرگاہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آج پیر صاحب آئے ہیں تو مرگاہ والے بھی سارے ماشاءاللہ بیدار ہیں آج ہیں جی، یہ پیر صاحب کے ساتھ محبت ہے آپ سب کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اعظم محمود صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ جبار بھی فرما رہے ہیں پاکستان سنی تحریک زندہ باد جی، بالکل جی، یہ سب میرے ان قائدین کا، ان شہداء کا فیضان ہے، ان کے خون کا صدقہ ہے جو انہوں نے مسلک اہل سنت کے لیے اور ماشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان قائدین کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اپنے قائدین کے مشن سے اللہ رب العالمین وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بہت شکریہ جی ماشاءاللہ۔ فیضان علامہ فیضان احمد جلالی صاحب فرما رہے ہیں جی، بڑا خوبصورت کلام پیش کیا جی۔ رحیل بھائی آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ جی، بالکل جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بلال بھائی آپ فرما رہے ہیں جی کہ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب ہمارے مرگاہ کی آن ہے، جان ہے، شان ہے، آپ صرف مرگاہ کی نہیں جی، الحمدللہ پوری اہل سنت کی آن، جان و شان ہے اور الحمدللہ بڑی محبت والی شخصیت ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ عبدالجبار بھائی، انیک چودھری صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ اسرم شہزاد صاحب آپ فرما رہے ہیں جی، بڑا خوبصورت انداز ہے اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ طیب محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پھر اپنی محبتوں سے نوازا۔ حافظ فیضان احمد جلالی صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ سب کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے جی، صحت و آپ کی بڑی خدمات ہیں اہل سنت کے لیے، اللہ آپ کا سایہ محبت سلامت رکھے جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ علامہ جی ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں جی بہت پیارا کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ منیب برادران نے۔ علامہ فیضان احمد صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جی، بہت شکریہ، اللہ سب کو سلامت رکھے جی۔ گلفام بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ حافظ فیضان احمد جلالی صاحب جی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کہہ دیا جی ماشاءاللہ۔ ہمارا ایک بہت بڑے پیارے ساتھی، گرافکس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، روزانہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، جہاں پر اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں چند عام شخصیات کا کردار ہے۔ قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کی ہمیشہ سرپرستی اور قیادت رہی، جہاں پر اس دفعہ ایمان ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کے پلیٹ فارم پر اور ان کی شب و روز محنت اور یہ اتنا خوبصورت رزلٹ جو آپ کے سامنے جا رہا ہے اس پروگرام کا، ان کا یہ بہت بڑا کردار ہے، اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وہیں پر ایک بہت بڑا کردار اس کی بیک پہ، اس کی تشہیر میں الحمدللہ پاکستان گرافکس جو نواز قادری بھائی ہیں ان کا اللہ رب العالمین سلامت رکھے۔ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں روزانہ، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں اور بالخصوص کہہ رہے ہیں جی وسیم عباسی صاحب کو سلام محبت جی، وعلیکم السلام نواز بھائی بہت شکریہ۔ مفتی صاحبزادہ معین صابری صاحب ماشاءاللہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ابھی تک جن آئی ڈیز پہ یہ پروگرام شیئر نہیں ہوا ان سے گزارش ہے، ختم نبوت سے بڑھ کر یقیناً ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اس اہم موضوع پر اس کو آگے شیئر کریں، دوستوں کو کہیں اور ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ یہ محبت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اب چونکہ وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے، میں بڑھوں گا قبلہ حضرت علامہ حافظ پیر محمد جمیل احمد نقشبندی صاحب کی طرف۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اس کو آپ نے سن لیا ہے، اب آپ پیر صاحب کی سے جو ہے وہ سنیں
کہ میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر ہمارا ایمان کس معیار پہ ہونا چاہیے، کیسا جو ہے وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، مختصر انداز میں قبلہ پیر صاحب ہمارے سننے والوں کو بتاتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قبلہ قاری طاہر اقبال چشتی صاحب کا اور شکریہ ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج مجھے کچھ عرض کرنے کے لیے اور انتہائی اہم اور حساس موضوع پر عرض کرنے کے لیے یہاں حکم دیا اور میں حاضر ہوا ہوں۔ رات محترم سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ایمان کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ جب تک نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانا جائے گا تب تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، بے شک ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک اور یاد رکھیں کہ خاتم کے معنی ہے مہر لگانے والا، اور خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے آخری نبی۔ بے شک اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور سابقہ نبیوں اور امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت گھر بنایا گیا اور خوبصورت اسے سجایا گیا، اور بنانے والے نے ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی اور فرمایا کہ یہی مثال نبوت کے اس گھر کی ہے کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں خلقت کے اعتبار سے اول ہوں، بعثت کے اعتبار سے آخر ہوں، اور آخر اتنا ہوں کہ اللہ نے قیامت کو میرے ساتھ ملا دیا۔ یعنی ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور قیامت تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ میں یہ اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح توحید باری تعالیٰ پر اور جس طرح خدا کے وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور دل کے ایمان کے کسی کروڑویں حصے میں بھی اگر یہ خیال آ جائے بندہ مشرک ہو جاتا ہے کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح اگر عقیدہ ختم نبوت میں کہیں کوئی کروڑویں حصے میں بھی اگر یہ خیال آ جائے، کیا بات ہے، کہنا دور کی بات ہے، ماننا دور کی بات ہے، بس خیال آ جائے کہ ہو سکتا ہے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، بہت اور اپنی درجے پر ختم نبوت پر واہ واہ واہ۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں میلاد نہ بندہ منانے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اور میلاد بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے۔ جی بے شک، جب تک ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تب تک کوئی عبادت، کوئی عمل، کوئی ایمان، کوئی کلمہ، کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اور اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو بندہ کعبے میں صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اللہ اٹھا کر منہ پر مارے گا، کہے رب فرمائے گا تجھے تیری عبادتوں کو میں کیا کروں، شیطان نے تھوڑے سجدے کیے تھے، جا تیری عبادت تیرے منہ پہ مارتا، تو نے میرے نبی کو آخری نہیں بنایا، میں نے آخری بنا کر بھیجا۔ کیا بات، بہت خوبصورت جی ماشاءاللہ پیر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ختم نبوت پر ایمان کس درجے پر ہونا چاہیے۔ بس اس میں دل کے کروڑویں حصے کے اندر بھی یہ تصور بھی آ جائے، اس لیے کہ فقط اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے سے جو ہے وہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ، اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ تمام دوست ماشاءاللہ مفتی صاحبزادہ معین صابری صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ علامہ شعیب احمد نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں جی کہ فخر خواجگان نقشبند حضرت علامہ پیر غلام محی الدین سلطان صاحب کے نور نظر پیر جمیل احمد نقشبندی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ ملک بلال اوان صاحب شکریہ۔ چودھری عمر مدنی صاحب ماشاءاللہ کہوٹا سے نارا موٹور سے اس پروگرام کو روزانہ دیکھتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی۔ گلفام حسینی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ، چاہتوں کا شکریہ جی ماشاءاللہ۔ بلال اتاری صاحب مرگا سے اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ جی آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا۔ اللہ رب العالمین سب کو سلامت رکھے۔ اور ماشاءاللہ فرما رہے ہیں جی پیر صاحب نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے جی بے شک۔ خرم عباسی صاحب، آصف محمود اوان صاحب، آپ سب دوستوں کی محبتوں کا، چاہتوں کا شکریہ۔ میں ابھی اب آگے بڑھوں گا، اور چونکہ ختم نبوت اور ناموس رسالت جو ہے وہ اہم عنوان ہے، میں ابھی ایک بات تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں علامہ محمد وسیم عباسی صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے قرآن اور حدیث جو ہے وہ کیا کہتی ہے، اور قرآن و سنت میں ناموس رسالت کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ کس درجے تک جو ہے وہ ناموس رسالت کی اہمیت ہے، یہ ہمارے سننے والوں کو بتاتے ہیں قبلہ علامہ محمد وسیم عباسی صاحب۔
دیکھیے اس سوال کا جواب ایک آیت سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ لا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا لا تجد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں. یہ ہے ناموس رسالت. اس کے مقابلے میں لو کانوا آباءہم، آپ اندازہ لگائیں یہ کیسی گہری بات ہے. اگر ان کا باپ، اور یہاں اس میں ماں بھی شامل ہے، یعنی جیسے وہ فرماتے ہیں نا کہ لوئی لوئی پرلے کڑیے، تو اس کڑیے میں کڑا بھی شامل ہے، یعنی اس عورت کے ساتھ مرد بھی شامل ہے. تو بعض اوقات اسلوب کلام کا یہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے لو کانوا آباءہم، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہے. اللہ کے مقابلے میں کون آئے گا؟ اللہ تو نظر آتا ہی نہیں، مقابلے میں کون آئے گا؟ بات اپنے محبوب کی کرنی ہو تو اپنی بھی اللہ کہ جس نے جو ہے وہ قربانی کی تھی تو اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور رسول سے پہلے قربانی نہ ہو. اللہ قربانی نہیں کرتا، حضور سے پہلے قربانی. تو یہاں فرمایا لو کانوا آباءہم، رسول اللہ کے مقابلے میں چاہے ماں اور باپ آئے تو جن کی حیثیت یہ ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ سورہ یونس میں فرماتا ہے ماں باپ اگر مشرک ہوں اور اگر تمہیں شرک کی دعوت دیں، جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم بہت کم ہے، شرک کی دعوت دیں اور خود وہ مشرک ہوں تو تم کیا کرو؟ یا اللہ تیری گستاخی ہے، بے ادبی ہے، ان کو چانٹا وانٹا مار دے، ان کو گالی والی دے دے، کوئی تھوڑا بہت کھینچا تانی کر دے، گھر سے نکال دے. میں نہیں نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاتھ جوڑ کے ہی بات کرنی ہے. مشرک ہیں تو بے شک وہ میں حساب لوں گا، لیکن تمہارا کام ہے اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو چپ کر مہر علیت جانی ہو. ٹھیک ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بات آگے میں آج ان کی کتاب ختم نبوت پر پڑھ رہا تھا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے. بہرحال وہ بہت لمبا ہو جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ ختم یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم چیز ہے جس پر ہمیں سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں عباس قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج ہمارے قائدین جو ہے وہ انجینئر محمد سربت اعجاز قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد بلال سلیم قادری صاحب، یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ مرنا ہے تو مر جاؤ پر ناموس رسالت پہ سودا نہ کرو. اس لیے کہ ماں اور باپ جب حضور کی بات آئے تو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. لو کانوا آباءہم او ابناءہم، بیٹا بیٹی ہو، اخوانہم بہن بھائی ہو، عشیرتہم خاندان قبیلہ کنبہ دوست یار ہوں. یا اللہ یہ سارے چھوڑ دیے تو ہمارے پاس کیا بچا؟ پائی پیان دے درد بناؤں دے، پائی پیان دیا باما، باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاما، نہ چھاں رہی، نہ بازو رہے، نہ طاقت رہی، نہ مدد رہی، تو ہم تو اکیلے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے محبوب کے ہو کے دیکھو اللہ دلوں پر ایمان نقش کر دے گا. اور دوسرا روح من، یعنی فرمایا وہ جو روح قدس ہے نا جبرائیل، اس کو دوبارہ مددگار بنا دے. اللہ اللہ کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناموس رسالت پر کیا وسیم عباسی صاحب نے مطلب جن والدین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں اف تک بھی کہنا جو ہے وہ جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آئی ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ والدین سے بھی بڑھ کر، ان کے احترام سے بڑھ کر جو ہے وہ ناموس رسالت ہے. اور پھر جب مدد کی بات آئی تو فرمایا اگر یہ والدین، بھائی بہن، دوست، احباب، رشتہ دار، اگر یہ سارے بھی ناطے ٹوٹ جائیں تو پھر بھی ناموس رسالت پر کمپرومائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ ساری کائنات روٹ بھی جائے نا تو یہ ظاہراً روٹیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ساری کائنات کو تمہارا تابعدار بنا دے گا. غازیان اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنہوں نے ناموس رسالت پر جانیں قربان کی ہیں، بظاہر وہ اپنی جانیں قربان کر کے چلے گئے ہیں، لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کا بچہ بچہ ان کی محبت جو ہے ان کے سینوں میں منتقل کر دی گئی ہے. اس لیے کہ جو ناموس رسالت پہ اپنی جان لٹاتا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اسے پھر وہ زندگی عطا فرماتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس پر آگے بات ہوگی. اس دوران بہت سارے اہل محبت اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. جی بالکل جی، ماشاءاللہ ساجد جامی صاحب آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا شکریہ جی. سیہام سے آپ ہمارے بڑے نظریاتی محبت والے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جی. قبلہ مفتی علامہ عبد الماجد چشتی سیالوی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی، آپ نے محبتوں سے نوازا
اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں جی. بہت شکریہ سیلوی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. خرم عباسی صاحب، ساجد جامی صاحب، آصف اوان صاحب، ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے. علامہ عبد الواحد نقشبندی صاحب، آپ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ جی. بالکل جی، ساجد جامی صاحب فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بات پہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور میں یہاں پر پاکستان سنی تحریک کا چونکہ پلیٹ فارم ہے تو اس پر یہ بھی پیغام جو ہے وہ ساتھ دیتا چلوں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو سب کچھ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ سود و زیاں فقط نام محمد سے محبت کی ہے. ہم نے تو حضور کے نام پر، ہم تو اس جماعت اور تحریک کا حصہ ہیں جس کی قیادت نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں لیکن انشاءاللہ ناموس رسالت پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہی درس انہوں نے، جیسے علامہ وسیم عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے قائدین شہداء ہوں یا موجودہ قیادت ہو، وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ناموس رسالت پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے جی. بہت شکریہ. اسد محمود قادری صاحب ہمارے بیریا ٹاؤن سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان سنی تحریک کے تحصیل کے رہنما ہیں، بڑی محبت والی شخصیت ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. محمد سفیان نقشبندی صاحب، آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ محمد گلفام حسینی صاحب، آپ جو ہے وہ بڑی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں جی. ہمارے پاکستان سنی تحریک مدینہ ٹاؤن یونٹ کے انچارج ہیں ہارون محبوب صاحب، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اس وقت سخت بیمار ہیں، علیل ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. اللہ رب العالمین انہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے ماہ رمضان کی ان مقدس گھڑیوں کے صدقے کامل شفا نصیب فرمائے. علامہ محمد نسیم صدیقی صاحب جی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ملک یاسر صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی. علامہ فیضان صدیقی صاحب، آپ کا محبت برا سلام پیش کرتے ہیں جی. علامہ وسیم عباسی صاحب کو جی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا. ملک بلال اوان صاحب ماشاءاللہ. سیہام سے چودھری جاوید صاحب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں روزانہ کی طرح، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ. محمد سعید بھائی، آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ جی. محمد سعید صاحب بہت شکریہ. رحیل خان قادری صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. آپ فرما رہے ہیں جی کمال کا پروگرام ہے، دل خوش ہو گیا جی. بہت شکریہ رحیل بھائی، آپ سب کی محبت ہے جی. جناب فیصل ستی صاحب فرما رہے ہیں جی وہ شعر بھی سنا دیں تو جناب لیں جناب، ہم آپ کے حکم کے تابعدار ہیں. جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، اور میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ زمانے کو ثابت کیا ہے کہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے الحمدللہ جانیں قربان کی ہیں اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. گلفام حسینی صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ. علامہ عمران قادری پنجتنی صاحب، آپ بڑی محبت والے ساتھی ہیں، آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی. بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں جی ہر سال کی طرح اس سال کی خوبصورت ٹرانسمیشن یہ آپ کی محبت ہے، چاہت ہے. انشاءاللہ یہ خوبصورت موضوعات کے ساتھ یہ پروگرام آگے بڑھیں گے، لیکن آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا عام ترین موضوع ہے، اس پر ہم بات کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بڑی خوبصورت نعت پڑھنے والی شخصیت الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ جو ہے وہ اپنی محبت بھرے انداز میں، خوبصورت آواز میں سننے والوں کو، اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. قبلہ الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب. ہم صلی اللہ کرتے رہیں گے، ہم صلی اللہ کرتے رہیں گے. یہ ذکر عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے، یہ ذکر عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے. فاروق جہاں تک ہے یہ سانسوں کا تسلسل، ہم آل محمد سے وفا کرتے رہیں گے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ چہرہ تیرا روپ بننے ساری کائنات نو رب درود بھیجے ایک تیری ذات نو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ او بے کرم اساں تے کدی او بے کرم اساں تے کدی ہووے جو دید آپ دی دید آپ دی ساری دعا دید آپ دی ساری دعا بخشو کدی ہووے شفا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو حسن دی نگری دا شاہ تو حسن دی نگری دا شاہ کل عالمی دا بادشاہ جیڑا بیٹھے جاری ہوئے صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کہواں تیرے جیا کوئی نہیں صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا ہر البابا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں سکی حسنین کا منگتا فدائے مرتضی ہوں میں میری جولی میں جو کچھ بھی ہے وہ زہرا کا صدقہ ہے میرا کنبہ اسی پہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہوں میں صلو علیہ وآلہ اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں سکی حسنین کا منگتا فدائے مرتضی ہوں میں میری جولی میں جو کچھ بھی ہے وہ زہرا کا صدقہ ہے میرا کنبہ اسی پہ پل رہا ہے پل رہا ہوں میں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نصیب میرا سنور گیا ہے نصیب میرا سنور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا
کے گھر کا صدقہ کہتا ہے وقت کیسا ہاں جی بہت اچھے گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ لی خوصت اطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ بالمرتضی وابناہما من فاطمہ صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ کیا بات ہے کیا ماشاءاللہ اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے جی شبیر بھائی بہت خوبصورت لطف آ گیا جناب جی بلال طاری صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ملک جاوید صاحب خرم عباسی صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ آصف محمود اوان صاحب اللہ رب العالمین سلامت رکھے جی آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے آج کا پروگرام بہت خوبصورت ہے جی بہت شکریہ آصف بھائی آپ کی محبتیں ہیں جی اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ فیصل ستی صاحب سعودی عرب سے آپ تسلسل کے ساتھ روزانہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی چودھری جاوید صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ چودھری صاحب سے کل ملاقات ہوئی آپ فرما رہے تھے جی کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ گھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں روزانہ یہ آپ کی محبتیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے بہت شکریہ جی ماشاءاللہ رحیل خان قادری صاحب جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے یہ آج کا پروگرام تو ویسے بھی مخالفین کی جو ہے وہ نیندیں اڑانے والا ہے اس لیے کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں آج ان کے لیے بہت مشکل یہ لمحہ ہے کہ آج اس پروگرام کے ذریعے پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کا جو ہے وہ نعرہ گونج رہا ہے یہ آپ کی محبتیں ہیں جی بے شک بہت شکریہ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ بہت ہماری محبت والے ساتھی سندھ کی سرزمین سے علامہ عبدالغفور حضوری صاحب ماشاءاللہ آپ اس پروگرام کو روزانہ دیکھتے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں بہت شکریہ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ پاکستان سنی تحریک کہ ہمارے ڈویژنل صدر مجاہد اہل سنت علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی بھرپور محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی بہت شکریہ علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب آپ فرما رہے ہیں جی جمیل احمد نقشبندی صاحب کو اور وسیم عباسی صاحب کو سلام محبت جی وعلیکم السلام بہت شکریہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت میرے ایک بڑے درینہ ساتھی میرے پیر بھائی عمر فاروق نصیروی صاحب حضور کے خوبصورت ثناخوان بھی ہیں بڑی محبت والی شخصیت ہیں آپ بھی آج کے اس اہم موضوع پر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں عمر بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی محبتیں سلامت رکھے علامہ نسیم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی ابھی بڑھتے ہیں قبلہ علامہ پیر محمد جمیل نقشبندی صاحب آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں عقیدہ ختم نبوت ہماری ایمان کی بنیاد ہے لیکن جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے آپ نے آگے یہ تو بتا دیا علامہ وسیم عباسی صاحب نے بھی کہ ناموس رسالت ختم نبوت یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ختم نبوت پر ایمان حضور کی ناموس پہ پیراداری یہ ضروری ہے لیکن جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کو کیا کہا جائے گا کافر کہا جائے گا مرتد کہا جائے گا یا زندیق کہا جائے گا وہ کس درجے پر ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے قبلہ علامہ پیر محمد جمیل احمد نقشبندی صاحب ماشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا منکر کافر تو ہے ہی ہے مرتد ہے اور یہ اتنا غلیظ ترین کافر اور مرتد ہے کہ اس سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اژدہا یا وہ سانپ جو ہے نا اس کا زہر اتنا زہریلا نہیں جتنا ان کا تعلق ان کے ساتھ یا ان کی جو وہ غلاظت بری گفتگو یا ان کا وہ گندا عقیدہ ہے اس قدر یہ گندے ہیں کہ ان کے راستے سے بھی نہیں گزرنا چاہیے اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار اجماع صحابہ کا انکار ہے اجماع اسلاف کا انکار ہے اور تمام علماء اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر آج تک کہ ہر مسلمان کے عقیدے کو جھوٹا کہنے کے مترادف ہے بالکل صحیح اور جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے
وہ بے ایمان ہے، وہ مرتد ہے، کسی صورت میں بھی ہم اسے نہیں مانتے، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے انسان کو، اور ایسے کسی بھی وہ عہدے پر ہو، کسی بھی وہ مقام پر ہو، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے بعد ساری چیزیں۔ بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ علامہ صاحبزادہ پیر محمد جمیل احمد نقشبندی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے کہ جی پرلے درجے کا غلیظ ترین وہ کافر ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور قبلہ ایک بڑا خوبصورت سوال چلیں اسی دوران، چونکہ کافی سارے اہل محبت دیکھ رہے ہیں، تو ختم نبوت پر الحمدللہ اہل سنت کے اکابرین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ختم نبوت پر ہمارے اکابرین کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں علامہ محمد وسیم عباسی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ الحمدللہ جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، میرے پیر و مرشد حضور تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات گرامی ہو، یا پھر عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں، حضور تاجدار گولڑا، اعلیٰ حضرت گولڑوی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دو عام شخصیات کا ختم نبوت کے بارے میں جو کردار ہے اس کو اپنے مختصر انداز میں بیان فرماتے ہیں قبلہ علامہ محمد وسیم عباسی صاحب۔ لفظ مختصر کے ساتھ پھر میں یہ عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جب پاک و ہند میں یہ فتنہ ابھرنا شروع ہوا تو یہ وہ شخصیات ہیں، دونوں ہر دو حضرات، ایک تو یہ زمانہ ایک ہے یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 8 سال کے فرق سے چھوٹے بڑے ہیں، زیادہ چھوٹے بڑے نہیں ہیں۔ تو اب زمانہ بھی ایک ہے، اور اس زمانے میں جب یہ فتنہ ابھرا اور اٹھا تو 4 دانگے عالم میں جب یہ شور مچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں اب نبی بن کے آ گیا ہوں، یہ سیدھا سیدھا کافر اور مرتد ہے۔ سب سے پہلا کفر کا فتویٰ تھا وہ اعلیٰ حضرت نے لگایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ادھر تو فتویٰ آ گیا، ادھر عملی طور پر انہوں نے کہا آ میدان اچ، کیونکہ یہ پہلے فرماتے تھے بھئی اس صورت انہوں میں جان آکھاں، وہ کہتا سی فوت ہو گئے نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب پڑھے، آپ نے اسی پر کلام کیا، وہ کہتے ہیں انی متوفی کا، اس سے دیکھو جی مراد یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے اس آیت سے مراد وہ نہیں ہے فوت ہو گئے، اس سے مراد پورا وفا سے، جس طرح وفا ہم نہیں کہتے وعدہ وفا ہو گیا، یہ وہ والی فوت کی، یہ وہ نہیں ہے کہ فوت ہو گئے۔ وہاں اگلے قرآن پاک میں تو یہ باقاعدہ موجود ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بھئی حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ صلیب لٹکائے گئے، ان کی شباہت والا، ان کی شکل والا بندہ وہاں لایا گیا جس کو انہوں نے صلیب لٹکایا، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ تو آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ یہی ہے مسیح موعود۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل گولڑوی نے اس کا صحیح طور پر رد کیا، فرمایا نا اس سے وہ مراد نہیں، جھوٹ مت بول، تو نبی ہے تو ساریاں گلاں چھاڑ، تو میدان چاہ، یہاں باہر آؤ، سامنے آؤ۔ تاریخ گواہ ہے اور سنہری لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اور صبح قیامت تک یہ لکھا جاتا رہے گا۔ لوگ کہیں گے وہ ہمارے علی جس نے کہا تھا میں نبی ہوں، تو اس کو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا میں نبی نہیں، نبی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں، تو پہلے میرا مقابلہ تو کر، کیونکہ رب نبی بناتا ہے تو معجزے بھی دیتا ہے۔ رب میں تو ولی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ ولایت کے تائیدار ہیں، لیکن انہوں نے خود یہ فرمایا کہ میں، کیونکہ ولی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا میں ہاں جی میں نہیں، وہ فرماتے ہیں میں کچھ بھی نہیں، لیکن تو میرے سامنے آ، تجھے میں دکھاؤں گا کہ تیری نبوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پر ولایت والے کیا کرتے ہیں۔ یہ سید ذات اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا، ادھر سے عملی طور پر سامنے کام آیا، اور الحمدللہ کفر مبہوت ہو گیا، فبہت الذی کفر، کفر ایسا مبہوت ہوا کہ رہ دی دنیا تک انشاءاللہ ان کو کھلے پڑیں گے، اسی طرح جیسے آج بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاکستانی قانون کی روشنی میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکے۔ وجہ کیا ہے یار؟ کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل گولڑوی ہوں یا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ہوں، دونوں کے سامنے یہ بات موجود تھی کہ یہ کلمہ تو پورا پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جی اصلی نبی وہی ہیں، تو پھر کیوں کافر ہیں؟
اس لیے کافر ہے کہ وہ کہتے تھے پکے پکے فوت ہو گئے جی اب عارضی طور پر کوئی ضروری ہے، اب خلیفہ کے اعتبار سے، بروزی کے اعتبار سے، ذلی اور سایہ ہونے کے اعتبار سے کوئی ضروری ہے کہ کوئی نبی عارضی طور پر ہو. تو ان دو حضرات نے اور کل امت مسلمہ نے یہ بیک وقت کہا، اور 14 صدیوں سے یہ عقیدہ تھا. مسلمہ کذاب سے جو حضور نے فرمایا نا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت صبحان روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ 30 کذاب میرے بعد ہوں گے جن سب کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. میں پہلے کہہ دیتا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا بات ہے. فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں اور میرے امتیوں تمہارے بعد امت کوئی نہیں. کیا بات ہے. اب یہ بات فرمانے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے قادیانیوں کا کہ حضور اصلی تو وہی نبی ہے، لیکن چونکہ نبوت ابھی ہے، نبی بذات خود فوت ہو گئے. جی تو 14 صدیوں کا عقیدہ اعلیٰ حضرت گولڈوی نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے سمجھایا کہ نبوت بھی ہے اور نبی بھی قائم دائم ہے. اگر پاکستان کا صدر پاکستان سے چلا جائے عارضی طور پر تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی نائب صدر فلانے صاحب، نگران صدر. تو یہاں نگران والی بات ہی نہیں، کیوں کہ اصلی کل کائنات میں صبح قیامت تک موجود ہے. واہ 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 کیا بات ہے. ماشاءاللہ بڑا مختصر اور بڑا جامع آپ نے جو ہے وہ اس پر بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے جو ہے وہ فتویٰ دے کر امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں. اور جس طرح حضور تاجدار گولڑا کی بات ہو رہی تھی تو میدان عمل میں نکل کر ایک تو مناظرے کی صورت میں اس کو شکست فاش دی، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے قیامت کی صبح تک میرے حضور تاجدار گولڑا نے جو ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ اتنا عظیم کام کیا، سیف چشتیائی کی صورت میں جو حضور تاجدار گولڑا نے جو تحریر فرمائی ہے وہ انشاءاللہ صبح قیامت تک جو ہے وہ ان تمام جتنے ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کے سروں پر لٹکتی ہوئی وہ تلوار ہے جس کی ایک عبارت کا بھی آج تک کوئی رد پیش نہیں کر سکا. الحمدللہ یہ ان ہستیوں نے ختم نبوت پر کام کیا ہے. الحمدللہ ہم ان اکابرین کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. تو میں چونکہ ہماری اس نسبت پر ہمیں ایمان ہے، ختم نبوت کی نسبت پر، حضور کی نسبت پر، اور ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں. مجھے اکثر جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو ساتھی کہہ رہے تھے جی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ختم نبوت پہ بات کرنا. الحمدللہ ہم نے تو میدان میں نکل کر پاکستان سنی تحریک نے پورے پاکستان میں اور بالعموم پورے پاکستان میں اور بالخصوص راولپنڈی میں الحمدللہ یہ کئی سالوں سے 2008 سے لے کر آج 2024 ہے، گلی گلی نگر نگر مسجد مسجد گھر گھر میں جا کر الحمدللہ تاجدار ختم نبوت کانفرنسز ہر سال کر کے یہ پیغام دیا ہے آنے والی نسلوں کو عشق رسول کا کہ ان کے سینوں میں آج کے اس پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ختم نبوت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آنے والی نسلوں کے سینوں میں عشق رسول کی ایسی شمع پاکستان سنی تحریک روشن کرنا چاہتی ہے تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی وقت کا قادیانی ہو، کوئی مرتد ہو، کوئی کافر ہو، اگر وہ دنیا کی دولت بھی اور ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے تو حضور کا غلام اسے اپنی جوتی کی ٹھوکر پہ رکھ کے کہے کہ جس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جائے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی. اسی لیے تو میرے حضور تاجدار گولڑا نے فرمایا تھا کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہو جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور بے حد و بے شمار خطائیں سہی مگر کچھ غم نہیں کہ لاج ہے اب مصطفیٰ کے ہاتھ. اور ہوگا محشر میں چاہنے والوں پہ یوں کرم اپنی طرف بلائیں گے آقا اٹھا کے ہاتھ. اور میں ہوں گدائے کوچے آلے نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. عزیزان گرامی آپ کی بڑی محبتیں ہیں ماشاءاللہ. راجہ ارج صاحب، حافظ ارج صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محبت کا شکریہ. قاری محمد اسرار صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، جی بہت شکریہ ماشاءاللہ. قاضی ذوالفقار صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. آصف محمود اتاری صاحب آپ تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. رحیل بھائی آپ کی محبتوں کا، گلفام بھائی، علامہ حبیب الرحمان رضوی صاحب گجرانوالہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ. علامہ عبدالغفور حضوری صاحب آپ کی چاہتوں کا ماشاءاللہ. استان علی اویسیہ سے حضرت قبلہ علامہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ پوری ٹیم کو اور جہاں پہ آج کے سب مہمانوں کو سلام محبت پیش فرما رہے ہیں. جی بہت شکریہ. جی بالکل جو ہے وہ اس طرح یہ سلسلہ چونکہ بہت سارے سوالات ہیں، آگے بڑھنا ہے. حضور کے سناہانوں نے حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت بھی پیش کرنی ہے. وقار بھائی آپ کی محبت، آپ کی چاہت کا بھی شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ماشاءاللہ پیر غلام مرتضیٰ شاکر صاحب اپنی بے پناہ محبتوں سے نواز رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پاکستان سنی تحریک زندہ باد، بہت شکریہ. اسامہ خان صاحب
آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ رب العالمین آپ کو بھی سلامت رکھے. طیب محمود صاحب, خرم عباسی صاحب, ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. اسامہ سیفی صاحب ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں دبئی سے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں, کافی دیر سے دوست جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, بڑی جو ہے وہ خوبصورت ماشاءاللہ محمد یعقوب, حافظ محمد یعقوب برادران, آپ پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے, آج بھی برادران ہیں, تو آج بھی وہ اسی لیے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی منیب برادران ہیں. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے منیب برادران کی کہ خوبصورت سا کلام, ہمارے سننے والے منتظر ہیں کہ آپ نے پہلے بڑا خوبصورت کلام پڑھا, اسی طرح حضور کی بارگاہ میں اپنا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں جناب. کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتے ہیں جی ماشاءاللہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کلام پیش اس لیے کیا گیا, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. عقیدے کا شعر, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اور غمزدوں کو
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام، مشہور زمانہ کلام، بڑا خوبصورت انداز، بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. اس دوران جتنے بھی اہل محبت اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اسامہ خان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی ماشاءاللہ. وقار بھائی، حافظ وقار الحسن صاحب بہت شکریہ. عبدالرؤوف قادری صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی نصیب فرمائے جی. آپ کا یکم رمضان کو میرے خیال میں پہلا پروگرام تھا جس دن آپ نے میسیج کیا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آپ کی، جو ہے وہ کافی سارا ٹانگ بھی بازو بھی فریکچر ہوا ہے. اللہ رب العالمین ان کو آپ کو صحت عطا فرمائے. آصف محمود اوان صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ. محمد دانیال علوی صاحب حضور کے خوبصورت ثناخوان ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ. اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے جی، آپ کی یہ محبت ہے، بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آصف اوان صاحب، ماشاءاللہ جتنے بھی نشاط شانی صاحب ماشاءاللہ آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ. ملک جاوید صاحب، اللہ رب العالمین سب کو سلامت رکھے جی، آمین جزاک اللہ. ابھی چونکہ وقت بڑے تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، میں بڑھوں گا قبلہ علامہ محمد وسیم عباسی صاحب کی طرف. آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو انتہائی اہم عقیدہ ہے، اس پر بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو کس حد تک اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ علامہ محمد وسیم عباسی صاحب. بہت شکریہ. کوشش روزانہ کی بنیاد پر یہ ہو کہ ایک تو بندہ جب بھی حضور کا نام لے تو ختمی مرتبت کہے، یا حضور خاتم النبیین کہے، یا جیسے وہ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ ایک سسٹم ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بار بار یہ کہ ایک تو یہ ہے. دوسرا اپنی آل اولاد کو، بچوں کو سمجھائے کہ بھئی ختم نبوت ہے کیا. ختم نبوت کا سادہ اگر مفہوم ہے تو وہ اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہیں مکہ اپنے مدینہ پاک اپنی قبر انور میں. لوگ جب دھوکہ دیتے ہیں تو بہت ساری باتیں پھر مس ہو جاتی ہیں. تو مس کنسپشن کو ختم کیا جائے کہ بھئی حضور جسم اقدس کے ساتھ تو مدینہ پاک میں ہیں، اور روح اقدس کے ساتھ کل کائنات میں ہیں. علمی لحاظ سے اور اس جاننے کے اعتبار سے اور نظری اعتبار سے، اس کو ہم حاضر ناظر کہتے ہیں کہ حضور وہاں رہتے ہوئے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ناظر ہونا. اور ساری کائنات کو جانتے ہیں، یہ حاضر ہونا. یہی ختم نبوت ہے کہ حضور علیہ السلام اب بھی نبی ہیں، اور وہ نبی کیا ہے جو اپنے غلاموں کو جانتا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سکھایا جائے کہ ختم نبوت کیا ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. ایک آن کے لیے لانے کے لیے اب بھی حضور زندہ ہیں. یہ اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ زندہ ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا ہر نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اللہ اسے رزق بھی دیتا ہے، زندہ ہے. جو زندہ ہے وہ پھر اصلی ہے نا، تو پھر اسی کو کہا تھا اس صورت نو. پھر میرا علیہ صاحب نے یہی تو سمجھایا تھا کہ یہ جو اس صورت نو 14 صدیوں بعد بھی جو نظر آ رہی ہے، عارضی آئے گا کیسے ان کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ حضور جسم کے ساتھ تو مدینہ پاک اپنی قبر انور میں ہے، اور علم کے ساتھ اور نظر دیکھنے کے اعتبار سے کل کائنات میں ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت پھیلانے کی سعادت نصیب. آمین آمین ماشاءاللہ جی. بہت شکریہ عبدالرؤوف قادری صاحب، آصف محمود اوان صاحب، محمد عثمان صاحب ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. عثمان بھائی ویلکم جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا. بلال بھائی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چشتی آباد کے بڑے متحرک ساتھی ہیں، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جی. جی ماشاءاللہ جی. بلال اتاری صاحب فرما رہے ہیں جی پاکستان سنی تحریک میں میری پسندیدہ شخصیت قبلہ علامہ وسیم عباسی صاحب ہیں، اور آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ. سلام محبت بھی آپ کا جناب پیش کر دیا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی ماشاءاللہ. ملک جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. بلال بھائی بہت شکریہ جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ یہ ایک فرمائش ہے، چلیں اس کو ہم آخر میں پورا کرتے ہیں. حافظ وقار الحسن صاحب آپ کا انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں جی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو آج تو ٹرانسمیشن مکمل نہیں ہے. ضرور آخر میں انشاءاللہ ہم منقبت بھی پیش کریں گے، اور اس پر جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ جس نے پروان جو چڑھا تھا مسلمہ کذاب کا،
اس کا سر کچلنے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا وہ حضرت تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. اور وہ تاریخی جملے یہ آج کے چلیں وہ بات ہو گئی تو میرے ذہن میں آ گئی, اگر علماء کی اجازت ہو تو میں عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر سارے ہی جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ میدان جہاد میں چلے جائیں گے, پیچھے ہمارے مال ہیں, ہماری جانیں ہیں, ہماری عزتیں ہیں, ان کی جو ہے وہ پیراداری کون کرے گا, ان کا خیال کون رکھے گا. تو میرے حضور تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی جملے جو قیامت کی صبح تک حضور کے غلاموں کے لیے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کافی ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ جب معاملہ حضور کی ختم نبوت کا ہے تو پھر ہماری جانیں بھی حضور کی ختم نبوت پہ قربان, ہمارے مال بھی حضور کی ختم نبوت پہ قربان, ہماری عزتیں بھی حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس پر منقبت بھی باقاعدہ پیش کریں گے جناب قاضی ذوالفقار صاحب. وقار بھائی بہت شکریہ. میں قبلہ پیر صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ ہمیں خوبصورت کلام ایک سناتے ہیں, اس کے بعد پیر صاحب, اور پھر انشاءاللہ اختتامی جو ہے وہ کلمات کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ سب دوستوں کی محبت کو بھی قبول فرمائے, جس محبت اور چاہت کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آج اور آپ کی محبتوں کا ساتھ اظہار ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے. جناب الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب ماشاءاللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو, نبی کا جھنڈا لے کر نکلو, دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عاشق جو پاک نبی کے ان کو لے کر ساتھ چلو, کملی والے کے مت والو ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو, کملی والے کے مت والو ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو. نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا, بولو نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا, نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا. نعرہ یہی لگاؤ, نعرہ رسالت. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہرا. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر پر لہرا. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم سب کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم سب کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا, نبی کا جھنڈا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
झंडा अमन का झंडा हर घर पर लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नक्शबंदी साहब कमाल है जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी माशाल्लाह जी। बिलाल भाई वालेकुम अस्सलाम, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। आसिफ महमूद अवान साहब बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे जी माशाल्लाह। नवाज़ कादरी साहब आप फरमा रहे हैं जी गरम गरम चाय हो, ट्रांसमिशन का तशहीरी काम भी साथ जारी हो और लाइव ट्रांसमिशन सुनने का अपना ही मज़ा है, ये आपकी मोहब्बत है जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। मलिक जावेद साहब आपकी मोहब्बतों का चाहतों का बहुत शुक्रिया जी माशाल्लाह। बिलाल जंजुआ साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। चौधरी जावेद साहब माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे जी माशाल्लाह जी। वकार भाई आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन शायरी का एहतमाम होगा, आप तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह आपको सलामत रखे जी माशाल्लाह। अभी क्योंकि वक्त इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो मैं 2 सवालात जो है वो जमा करके मुख्तसर वक्त के लिए मैं गुजारिश करूँगा किबला हज़रत अल्लामा पीर जमील अहमद नक्शबंदी साहब, एक तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि क्या अकीदा ख़त्म नबूवत जो है वो कतई है या ज़न्नी है। दूसरा जो है वो ये बताएं कि पाकिस्तान के आइन में जो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अकाबिरीन का बहुत बड़ा किरदार है, चूँकि ख़त्म नबूवत की बात हो और इमाम नूरानी की बात ना हो तो ये भी बात जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो हमारे सुनने वालों को किबला ये बताएंगे कि पाकिस्तान के आइन में जो कादियानियों को काफिर करार दिलवाया गया उसमें किबला शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका क्या अहम किरदार है, इस पर हमारे सुनने वालों को बताएंगे किबला पीर साहब। जी किबला, सबसे पहले तो ये कि अकीदा ख़त्म नबूवत ये नसे कतई से साबित है, ये ज़न्नी नहीं है, कतई है। और कुरान मजीद में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब यहाँ मर्दों का क्यों जिक्र किया, क्योंकि औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, नबी मर्दों में हुए और जितने भी नबी हुए वो सारे मर्द हैं। जी 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 बेशक, बहुत अच्छे, ठीक है। और फिर अब यहाँ ये फरमाया तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, क्यों कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे नबी, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी। तो फरमाया कि अब हुजूर अलैहिस्सलाम के जो शहजादे हैं वो बचपन में इंतकाल फरमा के, उसकी हिकमत यही थी कि अब नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया है तो अब क़यामत तक और नबी कोई नहीं आना। तो कुरान ने भी कह दिया कि अब मर्दों में हुजूर किसी के बाप नहीं है मगर वो रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। क्या बात है, वो रसूल भी हैं और आखिरी नबी भी हैं, कतई साबित हो गया, ये ज़न्नी नहीं है। और जो कतई नसे कतई का इनकार करे वो बिल इत्फाक काफिर है, किसी भी मसलक किसी भी तबके के साथ तल्लक रखने वाला कि जो ये कहे कि कुरान की किसी एक आयत या एक नुक्ते का इनकार करे वो काफिर होता है। तो यहाँ से साबित हुआ कि अकीदा ख़त्म नबूवत ये कतई है, ज़न्नी नहीं है। तो फिर इसको जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ये सिलसिला चला। तो इस पिछली सदी में जनाब सैयदना हमारे इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मोर शब्द की कि आपने 1973 में यह करारदाद पार्लियामेंट में पेश की, फिर 6 सितंबर 1974 में आपकी इस करारदाद को अमली जामा पहनाया गया कि पाकिस्तान के आइन में कादियानी हो, मरज़ई हो, लाहौरी हो, चकड़ालवी हो, किसी भी तरह का कोई ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो, बिल इत्फाक उसे गैर मुस्लिम करार दिया गया, मुर्तद कहा गया। अब ना वो अपनी इबादत को मस्जिद कह सकते हैं, ना उसे वो मीनारे लगा सकते हैं, ना वहां वो अजान दे सकते हैं, ना ही वो अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं। हमारे जस्टिस साहब को ये खबर ही नहीं है कि अब जनाबे वाला हमारा आइन भी ये कहता है कि वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, मुर्तद है। हमारा कुरान भी कहता है वो मुसलमान नहीं है। हमारी हदीसें कुरान हदीसें मुस्तफा ये कहती है कि वो मुसलमान नहीं है। बुजुर्गों का अकीदा ये कहता है, अजमाए सिहाबा ये कहता है, इजमाए असलाफ ये कहता है, अजमाए उलमा फुकहा ये कहता है कि अब वो मुसलमान नहीं है, तो तुम्हें क्यों खबर नहीं? जी 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 बहुत अच्छे।
ٹھیک اچھا ہے. میسج، اور اچھا اب پیغام. آج اس دور میں اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی دور میں انہی چند سالوں میں ایک نام سامنے آیا امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے، کہ جس نے واپس اس جان کو واپس لوگوں کے دلوں میں ڈالا، ختم نبوت کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، جس کی کراچی سے یہ سلسلہ چلا تھا علامہ سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چلایا. اور پھر وہاں میلاد کے جلوس میں جو جن شہیدان ناموس رسالت نے جانے دی، محمد عباس قادری صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان بزرگوں کے عقائد کے ساتھ چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور دنیا میں جب تک اس بات پر ہم یہ قائم رہیں گے کہ حضور آخری نبی ہیں، فقط نبی ماننے سے بات نہیں بنے گی، آخری نبی مانیں گے بات بنے گی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا. واہ واہ واہ، پیر صاحب کمال ہے جی ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت. ہم آخر میں ایک دفعہ پھر چلتے ہیں علامہ محمد وسیم عباسی صاحب کی طرف، اور بالکل اختتامی لمحات ہیں ٹرانسمیشن کے. آخر میں منقبت سننی ہے ہم نے، جو ہے وہ منقبت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ منیب برادران پیش کریں گے. اور انشاءاللہ منقبت حضرت مولا علی شیر خدا جو ہے وہ الحاج شبیر نقشبندی صاحب پڑھیں گے تو لطف آ جائے گا، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے کہ صحابہ کا ذکر بھی ہمارے ایمان کی تازگی بخشتا ہے ہمارے ایمان کو، اور حضور کی اہل بیت کا ذکر بھی. ماشاءاللہ چودھری جاوید صاحب بہت شکریہ جی. الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، اتنا بڑا نام ہے اور آپ ہمارے اس پروگرام کو دے. ماشاءاللہ چند دن پہلے آپ اس ٹرانسمیشن میں تشریف بھی لائے، اس علالت کے باوجود ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب، اللہ رب العالمین آپ کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے. ملک جاوید صاحب جی بہت شکریہ آپ کا. چودھری جاوید صاحب آپ کا شکریہ. آصف محمود اوان صاحب ماشاءاللہ. خلیفہ ہارون نقشبندی صاحب آج پھر جو ہے وہ برمنگم سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. خلیفہ صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی. بلال اطاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو میں آخر میں علامہ محمد وسیم عباسی صاحب آپ سے بھی اسی طرح دو سوال ملا کے، ایک ناموس رسالت کے حوالے سے اور دوسرا پھر ہمارے سننے والوں کو آپ آخر میں پیغام دیں گے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے کہ موجودہ دور میں ان فتنوں کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ناموس رسالت جو ہے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، جسے اس نے حضور کی ناموس کا پہرے دار بنا دیا، اس نے میدان عمل میں آ کر حضور کی ناموس پہ چوکیداری کی ہے. تو ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ناموس رسالت جو ہے، کیا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اور روزے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ اس کو بیان کرنے کے بعد پھر ساتھ ہی ہمارے سننے والوں کو پیغام دیں گے کہ آج دور حاضر میں ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جناب علامہ محمد وسیم عباسی صاحب. بہت شکریہ طاہر بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا تمہاری طرف، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سبحان اللہ. فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور تعظیم کرو نبی کی، توقیر کرو اور اللہ کی پاکی بولو. پاکی بولنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ تیسرے نمبر پہ رکھا. پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، پہلے میرے نبی کی توقیر کرو. یہ بات پکی ہے، اہل سنت و جماعت نے یہ عقیدہ 14 صدیوں کا بتایا ہے. اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو سب کچھ خالی، سمجھو پانڈا خالی ہے. حضور تو وہ ہیں، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تھوڑی گہرائی اور پہنائی سے بتا دیکھیں. اگر تم اللہ سے محبت، یہ ان کیا ہے؟ اگر یہ شرطیہ ہے، ایک شرط لگا دی ہے کہ تمہاری محبت کیسے قبول ہوگی. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مفہوماً میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ لمبی کا وقت نہیں ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے رسول سے محبت کرو. یہ جو فرمانا فتبعونی، میری اتباع کرو. کیا بات ہے. تو بھئی اللہ کی محبت کے لیے حضور آپ کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے شدید محبت اللہ کی ہونی چاہیے، تو سب سے شدید کے لیے آپ کی اتباع ضروری ہے. یہ رب نے فرمایا ان کو فرما دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ شدید تر محبت اللہ سے کرے تو شدید تب ہوگی جب شدید پہلے مصطفیٰ سے. فتبعونی، اور جب ادھر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ. تمہیں پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنا کرو گے قبول ہے، میں اللہ تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا اور اس پیار کا نتیجہ یہ دے دوں گا کہ تمہیں ساری مغفرتیں عطا کروں گا. ہمیں اس دور میں چاہیے کہ ہم ناموس رسالت، ناموس ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ہر محاذ پر یہ جو یا رسول اللہ کا لفظ ہم ادا کرتے ہیں نا، میں
پورے وثوق سے اور اپنے تمام تر یعنی مطالعہ کے بعد آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ جو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا یا رسول اللہ، بھی قبلہ پڑھ رہے تھے نقشبندی صاحب، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ختم نبوت کا انتہا ہے۔ بے شک جب آپ کہتے ہیں نا اے اللہ کے رسول تو قادیانی کو بڑی سٹ لگتی ہے، جی واہ واہ، یہ آسی پٹ گئے جناب، کتاباں لکھ لکھ کے مر گئے، پتہ نہیں کہ ایسی بار ملک کر دیتا، ایتھے کر دیتا ہوتے، آلے تک کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اسی تے کہہ رہے ہیں وہ فوت ہو گئے، ایک کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ اس صورت نو میں جان اس نو نہیں، جان آنکھاں کے جان، یہ جان آنکھنا ضروری ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جان آنکھنا۔ تاجدار ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ کیا بات ہے؟ دیکھو ایک ہے ختم نبوت زندہ آباد یہ نعرہ، ایک ہے تاج و تخت و ختم نبوت زندہ آباد۔ تو ہمیں جیسے آپ نے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کی اور سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کی، جو فرماتے تھے ہم ناموس رسالت پر سودا نہیں کرتے، اور ہماری جان اتنی قیمتی تو نہیں کہ ناموس رسالت پر سودا کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ یہ عام کرو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں تاج ہے، تخت ہے، ٹھیک ہے، اور نبوت ہے، لیکن تاج والا نہیں ہے، تخت والا نہیں ہے، تخت خالی ہے۔ تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چل جائے تاج سجا ہوا ہے، تاجدار ہے، نظر آئے یا نہ آئے۔ کیا بات ہے، کسی چیز کے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر بھی آئے، وہ نہ بھی نظر آئے نا، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کا کام کرنے کے ساتھ بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ آج کا موضوع بھی خوبصورت رہا، اور ماشاءاللہ آج ہمارے مہمانوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے تاجدار ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔ یہ اتنا بڑا طویل موضوع ہے کہ اس ایک موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے ہماری زندگیاں تھوڑی ہیں، لیکن چونکہ جتنا مختصر وقت تھا اس میں بڑی خوبصورت گفتگو ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ خالد محمود چشتی نصیروی صاحب، وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنی محبتوں سے روزانہ کی طرح نوازا۔ آصف اتاری صاحب، بلال اوان صاحب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ، ملک جاوید صاحب، خرم عباسی صاحب، جتنے بھی دوست احباب نے اس پروگرام کو دیکھا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بھرپور روزانہ کی طرح اس پروگرام کے اندر آپ شامل رہے، اپنی محبتوں سے نوازا۔ ایک جس طرح روزانہ اگلے پروگرام کا اعلان ہوتا ہے وہ اعلان بھی سماعت کر لیں، اس کے بعد منیب برادران منقبت تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق پیش کرتے ہیں، اور پھر الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب انشاءاللہ منقبت حضرت مولا علی شیر خدا پیش کرتے ہیں۔ کل کا پروگرام بھی جس طرح آج کا ایک بڑا اہم اور خاص موضوع ہے، کل کا پروگرام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر جو ہے وہ جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ آپس میں اس طرح کا عقیدہ نظریہ اور ان کا تعلق پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں جدا جدا تھے۔ کل کا پروگرام اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کے حوالے سے ہے، عظمت صحابہ اور اہل بیت، جس میں ہمارے مہمان انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کا ذکر بھی ہمارے ایمان کی جان ہے اور اہل بیت کا ذکر بھی ہمارے ایمان کی جان ہے۔ صحابہ کا پیار بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے خوبصورت عنوان کے ساتھ کل انشاءاللہ تعالی 12 بجے PST میڈیا سیل کے اسی پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ کل جو ہمارے خوبصورت مہمانان گرامی ہوں گے علماء کرام، ان میں ایک الحمدللہ ایک نام ہے قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شبیر حسین ہاشمی صاحب، اہل سنت کے بڑے خوبصورت خطیب ہیں، عالم دین ہیں، اور دوسرا نام ہے خطیب اہل سنت برادر محترم علامہ قاضی خضر محمود چشتی صاحب، انشاءاللہ آپ ہوں گے، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ حضرت قبلہ خطیب اہل سنت علامہ محمد نصیر چشتی صاحب انشاءاللہ آپ ہوں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان سنی تحریک تحصیل ٹیکسلا کے صدر محترم حاجی طارق محمود قادری صاحب ہوں گے۔ سناخانوں میں جناب مداح رسول حسن عبداللہ قادری صاحب ہوں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے خوبصورت سناخان حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہوں گے۔ تو یہ تمامی احباب کا خوبصورت پینل آپ کے سامنے خوبصورت حضور کے نعت خوان اور خوبصورت علماء کے ساتھ کل 12 بجے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آج جن جن احباب نے اس پروگرام کو دیکھا، اپنی محبتوں سے نوازا، علامہ عدیل انجم صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور دیگر جتنے بھی اہل محبت آج شروع سے لے کر اختتام تک رہے یا جتنی دیر ہمارے ساتھ رہے، میں پاکستان سنی تحریک کی طرف سے PST میڈیا سیل کی پوری ٹیم کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج ہمارے جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے، قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ پیر جمیل احمد نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ، قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد وسیم عباسی صاحب آپ کا شکریہ، منیب برادران صاحبان آپ کا شکریہ،
الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یقیناً مصروفیات ہوتی ہیں، یہ ان کی محبت ہے اس نظریے کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ، مسلک کے حقہ کے ساتھ، پاکستان سنی تحریک کے اس نیک مشن کے ساتھ کہ یہ الحمدللہ ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں. یہ تمام حضرات اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے. اب منقبت سنتے ہیں حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں. جیسے ہی منقبت اختتام پذیر ہوگی، آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. کل دوبارہ انشاءاللہ نئے پروگرام نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ رب العالمین آپ سب کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. جی منیب برادران صاحبان. رب دے یار دا یار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق، بولو سنیاں دا دلدار صدیق، رب دے یار دا ڈنگتے ڈنگ کا کھا کے، غارچ ڈنگتے ڈنگ کھا کے، لوٹی موج بہار صدیق، لوٹی موج بہار صدیق، لوٹی موج بہار سنیاں دا دلدار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق، رب دے یار دا. پر پڑھن صحابہ پچھ نماز، پڑھن صحابہ پیچھے نماز، سردار صدیق ہے، سبدار سردار صدیق ہے، سبدار سردار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق، رب دے یار دا. جو مولا صدیق کو جدا جدا کرتے ہیں، ہاں جی جدا نہ کرو، ادھر آؤ ہم بتاتے ہیں مولا صدیق ہے. کہ شیر خدا دا او نہیں یار، شیر خدا دا او نہیں یار، جو بھی تیرا غدار صدیق، جو بھی تیرا غدار صدیق، جو بھی تیرا غدار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق، رب دے یار دا. اور تو کیوں کرنا ہے غم الطاف، تو کیوں کرنا ہے غم الطاف، ہے تیرا غم خار صدیق، ہے تیرا غم خار صدیق، ہے تیرا غم خار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ حیدر کی بات کرتے ہیں، کیا بات ہے. آؤ حیدر کی بات کرتے ہیں، اپنے رہبر کی بات کرتے ہیں. فاطمہ نام ہے سنو جس کا، اس کے شوہر کی بات کرتے ہیں.
باخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا باخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا صدیوں کے انتظار کا احساس لا دیا دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے قبلہ بنا دیا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا علی کو دیکھ کے کعبہ یوں مسکرایا تھا کہ اب بھی لب پہ ہنسی کا نشان باقی ہے بہت ہی چاہا مٹانا ابو میاں نے مگر وہ کعبے کے شایان نشان باقی ہے کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا 13 رجب کی رات 13 رجب کی رات عجب واقعہ ہوا قبلہ اتر گیا کہیں کعبے کے جوش میں 13 رجب کی رات عجب واقعہ ہوا قبلہ اتر گیا کہیں کعبے کے جوش میں ملا نواز میں بھی دیکھے ادھر ادھر اب تک ہے یا علی تیری آمد کے خوف سے کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا یہ شہر یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے شمس و قمر نجوم و تجلی علی کا ہے دیوار در درار حقائق پہ غور کر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا بیٹا خدا کے گھر کا بیٹی نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں